میں پرسکون نظر آؤں ہو کلام یا سکوت، تیری عطا میرے نام و نشان میں ظاہر ہو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر وقاص نواز اور آپ سن رہے ہیں جسارت پروگرام کی پہلی قسط۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے کچھ ہفتے پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم ایک ایسا پروگرام شروع کریں گے جس میں ہم معاشرتی برائیوں پہ ان کے حل کے ساتھ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر قسط میں ہم 3 حصے میں پروگرام کیا کریں گے۔ ایک حصے میں ٹاپک ہوگا بول کے لب آزاد ہیں تیرے، جس میں ہم کسی برائی یا برائی کا شکار ہونے والے کو سامنے لائیں۔ دوسرا موضوع ہوگا شمع جلتی رہے، جس میں ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے جو معاشرے کے لیے بہت اچھے فلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان کی حوصلہ افزائی کسی میڈیا چینل، کسی بڑے فورم پہ نہیں ہو سکی۔ اور آخری چھوٹا سا سیگمنٹ ہوگا ہیلتھ ٹپ آف دا منتھ۔ لیکن آج کا پروگرام کچھ خاص ہے، آج کا پروگرام ایکسکلوسیو ہے، کیونکہ آج کا پروگرام ہے ریپ کے بارے میں۔ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، نامعلوم ملزمان فرار ہو گئے۔ انصاف نشته دی. اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ ہر انسان کے اندر پاور نہیں ہوتا۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر کے کچھ بیان کے بعد بہت لوگوں نے تبصرہ کیا ریپ کے بارے میں۔ دائیں ونگ نے بھی اپنا تبصرہ کیا، بائیں ونگ نے بھی اپنا تبصرہ کیا، ہر ایک نے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیا اور ہر ایک کی رائے کا احترام ہے۔ لیکن اس پورے موضوع پہ جب تبصرہ میں نے سنا تو مجھے اس میں ایک بہت بڑی چیز مسنگ نظر آئی۔ اس میں اس کا ویو پوائنٹ ہی نہیں تھا جو خود ایک بذات خود ایک وکٹم ہوتا ہے۔ جی، وہ وکٹم جو کبھی 2 سال کی دعا ہوتی ہے، 3 سال کی جنت بھی ہوتی ہے، 4 سال کی فریاد بھی ہوتی ہے، 5 سال کی مروہ بھی ہوتی ہے، 6 سال کی خدیجہ بھی ہوتی ہے، 7 سال کی زینب بھی ہوتی ہے، 10 سال کی فرشتہ بھی ہوتی ہے، اور لسٹ گوز آن اینڈ آن۔ اس وکٹم کی تاثرات کیا ہے اس کا نہیں سنا، اور جو دوسری بات میں نے نہیں سنی وہ اس ریپسٹ کے بارے میں نہیں سنی کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لگا جیسے پورا معاشرہ وہ کھیل رہا تھا، دایاں بازو بایاں بازو کھیل رہا تھا، اور ایک دوسرے پہ جیسے کہ کوئی ریس لگ رہی تھی۔ تو آج کے اس پروگرام میں نے دعوت دی ہے، جو ہمارا مہمان ہے وہ ایک وکٹم، ایک ریپ کے وکٹم، اور یہ میں جانتا ہوں کہ ان کو اس پروگرام میں لانے سے پہلے کتنی ہچکچاہٹ تھی، کیونکہ یہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ ہم نے بار بار ایڈیٹنگ کر کے وہ تمام آئیڈینٹیفائر، ایسی تمام چیزیں نکالی جن سے ان کی شناخت ہو سکے۔ تو اس سے پہلے کہ میں پروگرام آگے لے کے چلوں، میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا بنت آدم سے۔ جی، آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی کہ میں نے بنت حوا کیوں نہیں کہا۔ بنت آدم کیونکہ آدم کی بھی بیٹی ہے وہ۔ یہ ریپ کوئی فیمنزم نہیں ہے، یہ کسی عورت کی بات نہیں ہے، کسی لڑکی کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کی بات ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بات ہے، یہ خواتین کی بات ہے جو ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصطلاح غلط ہے ریپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ ہم اس کو بنت حوا بول رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا بنت آدم سے، سنیے گا۔ السلام علیکم، جسارت پروگرام میں آپ کا خوش آمدید، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس نازک موضوع پہ بات کرنے کے لیے حامی بھری۔ آج ہر طرف جب اس موضوع پہ ہر کوئی اپنی رائے کا برملا اظہار کر رہا ہے، تو ایسے موقع پہ پہلے تو میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے حامی بھری، کیونکہ آپ خود اس کی براہ راست وکٹم رہ چکی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی آپ ریپ اور ریپ کے عوامل کے بارے میں، اور جو آج کل یہ اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے؟
आज हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। वजह ये नहीं है जो आजकल चल रहा है, जो वजीर आजम ने बोला है कि फहाशी है, कोई पर्दा नहीं करता इसलिए रेप ज्यादा आ रहा है। आपको पता है मैं 13 साल की उम्र से नकाब कर रही हूँ, बुर्का पहन रही हूँ, जब मुझे पर्दे के मायने भी नहीं पता थे, जब मुझे पता ही नहीं था कि बुर्का पहनते हैं तो किस लिए पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। तो मैंने ये सोच कर पहना था कि शायद मेरा जिस्म महफूज हो जाए, शायद किसी को मेरा जिस्म नजर ना आए, मैं पहनूंगी ये तो मैं बच जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो 13 साल की उम्र में जब मैंने बुर्का पहनना स्टार्ट किया, उसके बाद भी मेरे साथ बहुत बुरा आता है। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरा अब तक का सबसे मुश्किल इंटरव्यू है, अगर मैंने कुछ माजी में किए हैं। और जो मैं अब सवाल करने वाला हूँ वो एक इंतहाई हसास सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप हमारे सामीन के साथ अपने साथ होने वाले जुल्म का शिकवा शेयर कर सकती हैं, क्योंकि बहैसियत मुआशरा हम सब कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं। अपने नज़रियात का गलत इस्तेमाल करके, विक्टिम ब्लेमिंग करके, गलत स्टेटमेंट्स देके और गलत अवामिल को ज़्यादा हाईलाइट करके आप हमसे अपना दुख शेयर कर सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको बताऊं कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं, कौन से मैं आपको वाक़े सुनाऊं। मैं किसी को बताती नहीं हूँ। जब मेरा पहला रेप हुआ था तो मेरी कजन की बेटे ने मेरे साथ ऐसे किया था। बिन्ते आदम, जब ऐसा हुआ आपने इसका अपने घर वालों से जिक्र किया? मैं अपनी माँ को बताया था, मेरी माँ ने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा शायद तुम्हारी गलती है, आपको पता है तब से खामोश हो। मुझे नहीं पता कि क्यों बचपन में मेरे बचपन में इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं इन्होंने केस रिपोर्ट किया, क्यों नहीं ऐसे हुआ, मतलब कुछ किए ही नहीं। मैं नहीं जानती हूँ ना, तो मैं क्या सवाल करूँ किसी से, मैं क्या बोलूँ जब अपने ही ना साथ दे, जब अपने खामोश हों। तो जब सेकंड मेरा रेप हुआ तो मैं गई, जॉब पे गई थी, पहला दिन था, मतलब अभी बात चीज करनी थी, तो तब मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो जब गई तो उन्होंने मुझे जगह बुलाया था, ये तकरीबन 2015 की बात है शायद, हाँ तब की बात है। तो मैं गई थी, वो 3 थे, मेरे साथ पुलिस वाला भी था। मैंने आपको बताया था कि मेरा किडनैप हुआ, हाँ यही वो इसी दौरान भी मेरे साथ हुआ। वो मैं जॉब के सिलसिले में गई थी तो वो उसने मेरे साथ ऐसे किया था, वो जो लड़का था जिसका मॉल था, वहाँ कमरे में उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। वहाँ उन्होंने मेरे साथ किया था कि वो जो एक पुलिस वाला था और एक शायद उनका ही पता नहीं कौन था, वो भी साथ था। तो वो मुझे गाड़ी में बिठा कर पता नहीं कहीं और शायद पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे, मुझे नहीं पता, कहीं वैरान जगह थी, वहाँ उस तरफ लेके जा रहे थे। तो मैंने पता नहीं शायद मेरी किस्मत के गाड़ी का जो गाड़ी में लॉक नहीं लगा हुआ था, तो मैंने दरवाजा ओपन किया तो वो ओपन हो गया। जब ओपन किया तो मैंने ऐसी छलांग लगा दी बाहर। तो मेरी किस्मत शायद कि वहाँ कोई एक मोटरसाइकिल वाला था, तो वो गुजर रहा था, उसने मुझे पूछा था कि क्या हुआ है, सब ठीक है। तो मैं बलक कर रो रही थी, वहाँ वीराना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे हाथ से बोला था हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैं वहाँ जब मैं बाहर गिरी थी सड़क पर, तो उस दूसरे लड़के ने कहा था कि अब जाने दो, लोग भी आ रहे हैं, तो शायद इसलिए मुझे उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन तो
میں وہاں بھی آ گئی، وہاں سے بھی بچ نکلی۔ برا تو ہوا تھا تب بھی، یہ نہیں کہ میرا ریپ نہیں ہوا، میرا تب بھی ریپ ہوا، تب بھی لوٹا گیا۔ آپ کو جو یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ملازمت پیشہ اور جو جاب کرنے والی خواتین کو اس قسم کی ہراسمنٹ دیکھنی پڑتی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ نے اس واقعے کے بعد کسی قانونی ادارے یا قانونی ماہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ یہ میں نے واقعہ کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا آ رہا ہے، کوئی کسی نے بولا ہی نہیں ہے۔ میری امی، میں کھل کر بتاتی ہوں کہ میری امی نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، تم کیا محسوس کرتی ہو، تم کیسے اچھی ہوئی ہو، کسی نے پوچھے نہیں۔ ڈنگا میں گئی تھی، وہاں ایک لائر تھا، اس نے مجھے ایک واش روم میں بند کر دیا تھا، مجھے میرے بازو سے پکڑ کر اور شاید اس سے آگے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مجھے اس وقت وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر۔ اپنے اس انٹرویو میں مزید اختصار لاتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں اس درندہ صفت رجحان کے بڑھنے کی؟ ایسے کون سے عوامل؟ میرے خیال ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں۔ ایک پردہ نہ کرنے کی وجہ تو نہیں ہے نا، اگر ایسا ہوتا تو میں تو میرے ساتھ تو نہ ہوتا نا، میں تو پردہ کر رہی ہوں نا۔ قصور پردہ نہ کرنے کا نہیں ہے، قصور اس چیز کا ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اصل بات کی تہ تک نہیں پہنچتے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اگر اپنے سمجھنے لگ جائے نا، اگر باشعور لوگ سمجھنے لگ جائے نا کہ اصل وجہ کیا ہے ریپ کی، تو شاید ایسا نہ ہو۔ شعور کا ذکر کیا آپ نے، شعور میں جب آئین، جو علم والا آئین ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے تو پیچھے صرف شور رہ جاتا ہے، جو آج کل ہم ہر طرف سن رہے ہیں۔ کیا سوچتی ہیں اب زندگی میں آگے کیا کرنا ہے، کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ تو میں شاید دنیا میں وہ پہلی لڑکی ہوں جو 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچتی ہے، وہ بہانے بناتی ہے کہ میں کیسے مروں، کس طرح۔ بنت آدم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ ذریعہ معاش کا کیا نظام ہے؟ گھر کیسے چلتا ہے؟ میرے گھر کے حالات بھی نہیں ٹھیک نا، اور کچھ میں اب اس لیے بھی خاموش رہتی ہوں کہ میرے ابو تقریباً کئی سالوں سے بیمار ہے، مطلب اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا نا۔ میری دونوں بڑی بہنیں ہیں، ایک کی تو خیر شادی ہو گئی ہے، تو تقریباً پچھلے 18 سال سے پہلے میری دونوں بڑی بہنیں کرتی آئی ہیں جاب گھر کے لیے۔ اس کے بعد مجھ سے ایک کی شادی ہوگی اور اب ایک مجھ سے بڑی ہے، وہ کرتی ہے جاب، اور ایک میں کرتی رہی ہوں۔ میں نے تو چھوڑ دی ہے، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ اور پڑھائی کا آپ کو شوق تھا، پڑھائی کیوں چھوڑ دی بیچ میں؟ آپ نے اپنی اسٹڈی کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے پوچھا اسٹڈی نہیں کمپلیٹ، اسٹڈی کرتی ہو، کیا کرتی ہو؟ میں کچھ نہیں کرتی، میں جاب کرتی تھی، میں نے وہ چھوڑ دیا ہے کہ مجھ سے نہیں مردوں میں رہا جاتا۔ میں تنگ آ گئی ہوں، اتنی تنگ آ گئی ہوں نا کہ بس دل ٹوٹ گیا ہے، بس باتیں سن لیتی ہوں، جانا کہیں نہیں ہے، بس ادھر ہی گھر ہی رہتا ہے۔
صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو آپ بہت بہادر لڑکی ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے ان سب لوگوں کو جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں یا جہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کا کیا پیغام ہوگا ان کے نام؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے ریپ کی، وجہ یہ ہے ریپ کی، ایسے نہیں ہوتا تو ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو رہا تو ایسے ہو رہا ہے. کوئی یہ نہیں کر جانتا کسی کی بیٹی نہ برقعے کے پیچھے محفوظ ہے یا نہ ویسے محفوظ ہے. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جو بیٹیاں خاموش رہتی ہیں ان کی گھر والے بھی ساتھ دیتے، ان کا معاشرہ نہیں ساتھ دیتا، ان سے بس لفظ کسے جاتے ہیں، انہیں بس ذلیل کیا جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. میں اسٹڈی نہیں کر سکتی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بھی پڑھتے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بھی برا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے لڑکی کی غلطی ہے. بنت آدم، دس از ناٹ یور فالٹ. یہ آپ کا قصور نہیں، یہ کسی بھی طرح سے آپ کا قصور نہیں. یہ ریاست کا، معاشرے کا، ہم سب کا اور اس شخص کا قصور ہے سب سے زیادہ جس نے یہ فیل کیا ہے. ہی از دا ون ٹو بی بلیمڈ. اس جرت، اس شجاعت پہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہماری بہنوں، بیٹیوں، ہمارے بچوں، ہمارے لڑکوں سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے. گاڈ بلیس یو. ڈاکٹر وقار صاحب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا انٹرویو کیا اور اصل موضوع پہ بات کی. تھینک یو سو مچ. وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. یہ تھی وکٹم، وہ وکٹم جس کا کوئی ونگ نہیں ہوتا، دایاں ونگ، بایاں بازو، اس کے کوئی بازو نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بازو وہ ریپسٹ کاٹ چکا ہوتا. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر وہ حساسیت لانا ہوگی جو اسی وقت ہم پہ نازل ہوتی ہے، خدا نخواستہ جب ایسا کوئی معاملہ ہمارے بہت قریب میں ہو جائے. وزیر اعظم کے بیان کو شاید تھوڑا زیادہ کھینچا بھی کیا ہوگا، لیکن اس میں جو سب سے بڑی تنقید کی ایک وجہ تھی میری نظر میں، وہ تھی کہ اس میں تھوڑی حساسیت کم نظر آئی. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک ریاست کا سربراہ ایسی بات کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت کچھ اور، تو یہ جب نیچے تک آتی ہے بات تو لفظ بدل جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں. پھر اسی ریاست کا ایک CCPO یہ بھی کہتا ہے کہ 12 بجے وہ نکلی ہی کیوں تھی. پھر بات تھوڑی اور نیچے آتی ہے، بات آ جاتی ہے تھانے کچہری میں. پھر وہاں پہ ایک SHO بیٹھ کے کسی 10 سال کے فرشتہ کے باپ کو یہ بھی کہتا ہے، جب اس کا باپ جاتا ہے اس کی گمشدگی کی FIR کٹوانے، رپورٹ کروانے، تو وہ بولتا ہے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی. پھر اس سے پوچھا لگواتا ہے اپنے آفس کا، جھاڑو لگواتا ہے اس کے بھائیوں سے. اسی لیے اس چیز کو وہ کہتے ہیں نا nip the evil in the bud، کہ اس بات پہ جو اتنا اعتراض ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ نیچے جا کے وکٹم بلیمنگ آسان ہو جاتی ہے. اور میرے خیال میں یہ وکٹم بلیمنگ کی ایک ماڈیفائڈ، ایک مہذب شکل تھی. تو آج کا پروگرام میں جو کر رہا ہوں یہ میں کسی سیاسی بیان پہ تبصرہ نہیں کرنے والا، میں ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والا ہوں اور ٹاپک ہے ریپ. ابھی آپ نے سنا وکٹم کے بارے میں، لیکن اس بدفعلی، اس حادثے، اس جرم کا ایک اور کردار بھی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ریپسٹ. جی وہ ریپسٹ جو 2013 میں جب کسی باپ کے سامنے کسی بیٹی کا ریپ کرتا ہے تو ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے اور پھر 2020 میں موٹر وے پہ وہ پھر دوبارہ ریپ کرتا ہے.
وہ ریپسٹ جو جب ریپ کرتا ہے تو سارا جو پولیس تھانہ سب مل کے صلح صفائی کی بات کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وار اگینسٹ ریپ کی سروے کی رپورٹ ہے کہ 80% کیسز میں ریپسٹ کا کسی پولیس والے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہمارے وکٹم کی سٹوری میں, بنت آدم کی سٹوری میں آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی ایک پولیس والا انوالو تھا. بات کرنے کے لیے بلاؤں گا میں, چونکہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, میرا شعبہ نہیں ہے, میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں, لیکن اس میں کچھ نفسیاتی مسائل کا بھی بہت زیادہ آمد دخل ہوتا ہے. تو آج اس حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست جو کہ امریکہ میں ماہر نفسیات ہیں, ڈاکٹر ریحان خان. میں ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دوں گا اور میں ان سے کچھ سوالات کروں گا ریپسٹ کے بارے میں. سنیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نواز. میں آپ کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا حساس یہ ٹاپک چنا, جو کہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ تمام دنیا میں بلکہ خاص طور پر پاکستان میں دینی علماء سے لے کر ڈاکٹرز یا ایون میڈیا پرسنلز جو ہیں وہ کتراتے ہیں تھوڑا سا کامنٹ کرتے ہوئے, کیونکہ بہت زیادہ اس پہ آپ کو بیک لیش آتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بالکل بہت ہی حساس اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین کے دکھ تکلیف اور یہاں تک کہ زندگی کے اختتام کا باعث بنتا ہے. بہت شکریہ ریحان, اور آپ کا وقت نکالنے کا شکریہ. اور میں گفتگو کو آغاز کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی کنورسیشن سنی ہوگی جو بنت آدم کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو کیا, آپ نے سنا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ ہم ریپسٹ کی بات کریں, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسے جو حادثات ہوتے ہیں ان کا ایک وکٹم کی زندگی میں لانگ ٹرم کیا اثرات ہوتے ہیں سائیکیٹری کی زبان میں. پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اس خاتون کو جس نے اتنی ہمت کی کہ وہ آپ کے پروگرام میں آئیں. میرا خیال ہے ان کا یہ ہمت کرنا بہت سی ایسی خواتین جو اس اذیت سے گزرتی ہیں ان کے لیے بہت اہم ہو. دیکھیں, کوئی بھی حادثہ جو انسان کو پیش آتا ہے, چاہے وہ فزیکل حادثہ ہو, جسمانی ہو, سیکشول نیچر کا ہو, ایون ایموشنل جسے ہم ٹراما کہیں گے, تو وہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. جو سیکشول اسالٹ یا ریپ یا زیادتی کی شکار خواتین ہیں, خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر یا پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر جسے عام زبان میں PTSD کہا جاتا ہے, اور اس میں غالب امکان ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں, جس میں بہت سی اس کی علامات ہیں جن میں سے میں چیدہ بیان کروں گا. سب سے پہلے آپ کو اس حادثے کے حوالے سے ڈراؤنے بھیانک خواب آتے ہیں جس میں آپ وہی حادثہ دوبارہ سے دوبارہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے. پھر اگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فلیش بیکس آتے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں دوبارہ اسی سچویشن میں ہوں, یعنی کہ وہ بار بار اس تکلیف سے گزرتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دفعہ ہو چکا ہوتا ہے. نیند میں خوابوں کی صورت میں ڈرانے اور جاگ کے فلیش بیکس کی صورت میں. پھر اس کے علاوہ وہ ان کا معاشرے سے لوگوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آگے کسی ریلیشن شپ کو نبھانا کیونکہ ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو ڈپریشن, اینگزائٹی, اس طرح کے جو دوسرے ذہنی بیماریاں ہیں اس کا ہونے کا ان کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اور اب تھوڑا سا اس میں پرابلم یہ آتا ہے ڈاکٹر نواز کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ذہنی بیماریوں کو ویسے ہی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, تو بہت غالب امکان ہے کہ وہ عورت جس کے ساتھ یہ پیش آئے گا اور جس کو یہ علامات آ بھی رہی ہوں گی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی نہیں, تو وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہے گی. اور اسی وجہ سے بہت سے آپ دیکھیں ریپ وکٹمز جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ سوسائڈ کرتے ہیں, اپنی زندگی ختم کرتی ہیں, کیونکہ وہ زندہ رہنا اتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ وہ اس سے مر جانا پسند کرتے ہیں.
نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں جب اس ٹاپک پہ لکھ رہا تھا تو میری نظر سے بے میڈیکل سینٹر کی ایک ریسرچ بھی گزری جو ڈاکٹر سین اور ڈاکٹر جان نے کی بھی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ بات ایسے بتائی بھی تھی کہ یہ جو وکٹم ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک دفعہ تو واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی نفسیات میں اس ایکسپیرینس سے، اس تجربے سے ملٹیپل ٹائمز بارہا گزرتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ریحان، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ریپسٹ کی بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، 3 سال کی دعا سے لے کے 25 سال کی جو خاتون تھی موٹر وے تک، اس میں بہت ساری بچیاں جو ہیں 6 سال 7 سال 12 سال 16 سال کی گلشن ہدایت کراچی میں، یہ اس کی کیا گین کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ صرف سیکشل پلیجر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ کی بات؟ دوبارہ میں یہ کہوں گا بہت اہم سوال. دیکھیں اس کے ہمیں 3-4 پہلو دیکھنے پڑیں گے، ریپسٹ کے اور ریپ کے. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں امریکن ایک ادارہ ہے سینٹرل آف ڈیزیز کنٹرول، وہ اس کو 3-4 پہلوؤں میں ڈیوائڈ کرتا ہے کہ ریپ کیوں ہوتا ہے. اگر اس بذات خود تو اس شخص کا جو کسی کا ریپ کرتا ہے اس کے کئی پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آیا کیا اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے، کیا اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں ڈفرینٹ اسکیزوفرینیا یا مالیکولیا، بائی پولر ڈس آرڈر، یہ 2 بہت اہم بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا چانس بڑھ جاتا ہے اور آپ اپنے حواس میں نہیں رہتے، سیکشول ڈیلوژنز ہوتی ہیں آپ کو. تو یہ 2 بیماریاں بہت اہم ہیں. دوسرا جو کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جو سبسٹینس یوز ہے، جو منشیات ہیں، جس میں سب سے اہم الکوہول، شراب، اور اس کے علاوہ دیگر illicit ڈرگز جس میں آپ کا چرس یا میریوانا ہے، میتھمفیٹامین جس کو کرسٹل میتھ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ایکٹیسی، میجیکل مشرومز. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے سرویز ہوئے کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ ہماری اسلامک کنٹری ہے اور اس میں یہ چیزیں حرام ہیں دینی اعتبار سے بھی اور معاشرتی، لیکن یو ول بی سرپرائز کہ اس کی بہت زیادہ ایکسیس ہے. آج کل کے میں دیکھیں تو منشیات کا تو رواج اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک زمانے میں جس طرح کہتے تھے نا کہ ہم پیئر پریشر میں آ کے سگریٹ پیتے ہیں، آج کل وہ چرس پیتے ہیں. اس وجہ سے بہت زیادہ آپ کوئی بھی ایسی چیز، اسی لیے اسلام میں اس کی مناہی ہے کہ کوئی بھی ایسی شے جس کے استعمال سے آپ اپنا دماغی کنٹرول کھو بیٹھیں تو وہ منع ہے. تو یہ تمام فیکٹر اس میں آتے ہیں. دوسرا جو فیکٹر ہے جو اس ریپسٹ کی، اگر آپ ذہنی بیماری بھی نکال دیں اور وہ بھی نکال دیں، تو اس کی جو پرسنالٹی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ چیز کروں گا تو میری اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، صحیح. اس کو یہ پتا ہے نا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس کی آپ اگزامپل یہ دیکھیں کہ ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر، ہم سب بھی اشارہ کاٹ دیتے ہیں رات 12 بجے تو ہم کہتے ہیں بھائی اشارے ہیں ہی. لیکن اگر سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہوا اور اس میں آٹومیٹکلی ٹکٹ آنی شروع ہوئی تو لوگ سیدھے بھی ہونا شروع ہو گئے. اور اسی لیے سیف سٹی کی اپوزیشن بھی آئی کیونکہ وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کون میئر ہے کون گورنر ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا سب سے بڑی ریزن ہے، اور یہ تمام دنیا میں ہے. کسی بھی معاشرے میں اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیں گے تو ریپ ایک ایسی چیز ہے جو بڑھے گی. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، یہ آپ نے بڑا اچھا، ایک تو آپ نے منشیات والا پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا کہ واقعی ہم اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھنگ کتنی کامن ہے، چرس کتنی کامن ہے، یہ ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی جب آپ نے بات کی تو جب میں اس ٹاپک پہ دیکھ رہا تھا، پاکستان میں کنوکشن ریٹ 3%، یعنی اگر 100 ریپ ہوتے ہیں تو 3 لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور 97 لوگ آزاد ہوتے ہیں. اور یہ جو ابھی ریسنٹلی موٹر وے والا واقعہ بھی ہوا تھا، اس میں بھی جو یہ لڑکا تھا عابد، یہ 2013 میں یہ واقعہ کر چکا تھا ڈکیتی کے دوران، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا ریپ کر چکا تھا. تو وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک آزادی ہے کہ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر کہے گا بھی تو میں کچھ دے دلا کے اس پہ نکل آؤں گا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ جس پہ ڈسکشن بہت کم مجھے نظر آتی ہے. بالکل یہاں لباس، پردہ، اور یہ ایک ڈسکشن ہے، ہماری سوسائٹی کا ایک ٹاپک ہے. میں سائنس کی زبان میں جاننا چاہوں گا کہ ایک عورت کا لباس اور پردہ نہ کرنا کس حد تک اس کے ریپ ہونے کے امکان بڑھاتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ بات کریں گے سائنس کی، ایویڈنس، ثبوت کی، پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے، تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ اس کا تعلق نہیں.
اور آپ کامن سینس کی بات کریں، آپ جو مردوں کا ریپ ہوتا ہے یہ کوئی عورتوں تک محدود نہیں، بچوں کا ہوتا ہے، کیا وہ بھی بےہودہ لباس پہنتے ہیں؟ یہ تو ویسی ہی بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ بینک میں پیسہ رکھنا چھوڑ دیں، پیسہ رکھیں گے تو چوری ہوگی۔ تو یہ بات تو میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارا پاکستان اسلامک ملک ہے، اور اس میں فحاشی کا جو بڑھنا ہے، چاہے وہ میڈیا پہ ہو چاہے لباس میں ہو، وہ اچھا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، اس کو بالکل اس کی ہمیں تردید کرنی چاہیے، اور اس میں غلط بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک چیز یہ کی وجہ سے دوسری چیز ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کانٹیکس دیکھنا پڑے گا کہ بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فحاشی اچھی بات ہے، لیکن لباس پہننا ٹاپک الگ ہے، وہ اس میں ٹاپک تو جو وہی ہے بات ہے نا کہ آپ مرد ذات کو اتنا کمزور کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مرد ذات میں تو کنٹرول ہی نہیں ہے، مطلب آپ انسان ہے نا، تو آپ تو مرد ذات کو پھر حیوان کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کامنٹس نہ صرف اس جس زیادتی کے وکٹم کے لیے بہت برے ہوتے ہیں، بلکہ مرد ذات کے لیے بھی بہت برے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مرد کا تو کنٹرول ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم نہ صرف وکٹم بلیمنگ، میرے خیال میں یہ ایک وکٹم بلیمنگ کی مہذب شکل ہے، بلکہ ہم مرد ذات کو بھی ایک طرح سے گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی اس کو اپنی سینسز پہ کنٹرول نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت اس کے سامنے جینز یا ٹی شرٹ میں آئے گی تو یہ تو اس کا ریپ کر دے گا۔ یہاں میں بہت ضرور مینشن کروں گا کہ پہلے تو قرآن پاک میں جہاں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، وہاں ہم لوگوں کو بھی سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کل المومنین ویغضوا بین ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ان سے کہیں، مردوں سے کہیں، مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرے اور اپنے پرائیویٹ حصوں کی حفاظت کر کے رکھیں۔ تو یہ بات مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک دوسرے پہ وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس پورے موضوع میں اصل موضوع جو ہے وہ دب جاتا ہے، جو کہ ریپسٹ ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے کہ یہ جو ریپسٹ ہوتے ہیں، ایک بچی 3 سال کی ہے، ایک بچے یا ایک 5 سال کا ہے، ایک لڑکی 25 سال کی ہے، ان کو یہ صرف سیکشل پلیجر ہوتا ہے، یا یہ کوئی ڈسپلیسمنٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے، یا کوئی بچپن کا ایگریشن ہوتا ہے، یا یہ کوئی خود چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ملٹیپل فیکٹر آتے ہیں۔ سیکشل پلیجر بالکل ایک ہوتا ہے، اور یہاں ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام سادہ فہم میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سیکشل پلیجر آپ کو ایک جوان مرد ہے تو اس کو جوان عورت سے ہی آئے گا، انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ جس کو ہم پیڈو فائل کہتے ہیں، وہ اللہ معاف کرے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایون بچوں سے سیکشل پلیجر آتا ہے، مردوں سے آتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جانوروں سے آتا ہے، مطلب بہت سے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس کو سیکشول ڈیوینس کہتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ معاشرے میں ہمارے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ لوگ اکثر پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، جس میں 2 کا میں ذکر کروں گا۔ ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اور ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ہے، اور تیسرا بارڈر لائن۔ یہ تینوں جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیں، اس کے جو لوگوں میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ وہ ریپ کریں گے۔ اور تیسری اس میں پھر بات ہوتی ہے، ہمارا معاشرے میں ایک میسوجنسٹک بیہیویئر ہے جسے پیٹریارکل کہتے ہیں۔ پیٹریارکل معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہماری ایک تابع ہستی ہے، تو اس کو ہم ریپ کریں یا کوئی کریں، ہم ایز اے مرد ہمارا حق ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ٹائپ اے میسوجنسٹک پرسنالٹی کے مالک ہوں پاکستان جیسے ملک میں، یہ بہت زیادہ اہم ہے ریپ کا شکار ہونے میں۔ ایک جو ریپ کرتے ہیں ان کا، کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم برتر ہیں۔ صحیح، یہ آپ نے جو ابھی پوائنٹ ریز کیا، یہ اسی سے ریلیٹڈ میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے آج سے 10-15 سال پہلے زیادہ مرد ڈومیننٹ تھے، میل ڈومیننٹ تھے، لیکن پچھلے 10-15 سالوں میں، خاص طور پہ 10 سالوں میں تھوڑی سی اویئرنیس زیادہ ہوئی ہے، لوگوں میں ہیومن رائٹس کا خیال بڑھا ہے، تو وہ جو گیپ ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ شاید کہیں نہ کہیں وہ جو ریپسٹ مائنڈ ہوتا ہے اس کو یہ گیپ کا کم ہونا بھی قبول نہیں ہوتا، اور اپنا جو ایگریشن شو کرنے کے لیے کسی عورت کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اس میں جو ہماری سوسائٹی کا رویہ ہے، جیسے کہ آپ نے وہ ہماری وکٹم کی بھی سنا کہ ان کے ساتھ جب ہوا تو انہوں نے بھی پہلے تو گھر میں ذکر نہیں کیا، اور جب گھر میں ذکر بھی کیا تو ان کو بھی چپ ہی کرایا گیا۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی وہ بار بار ہوتا ہے، کیونکہ ریپسٹ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بول نہیں رہی۔ سوسائٹی کا رویہ ہمارا جو ہے، اس میں کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں؟
دیکھیں سوسائٹی میں سب سے پہلے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو منظر عام پہ لائیں. دیکھیں ایک عورت اسی لیے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی تو مجھے یہی کہیں گے کہ خاموش ہو جا، جیسا کہ ہم نے دیکھا. اور وہ گھر والے کیوں کہتے ہیں خاموش ہونے کا، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک عورت کا ریپ ہو تو سب سے پہلے ہم نے جو کیسز دیکھے اس میں وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے. وہ دنیا یہی کہے گی بھی اس کی غلطی تھی، اس نے ہاف بازو کی قمیض پہن لی، اس نے لپسٹک لگا لی، اس کا ریپ ہو گیا، یہ اکیلی باہر چلی گئی. دوسری بات یہ کہ چلیں اگر اس سے بھی ہم آگے چلے جائیں تو آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک خاتون جس کا ریپ ہو گیا ہے اور یہ بات پبلک ہو گئی، میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ریپس کو سزا بھی ہو گئی. کیا معاشرے میں ایسے مرد موجود ہیں جو کھلے دل سے کہیں کہ ہاں میں اس عورت سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا؟ تو یہ 2-3 پہلو اتنے اہم ہیں کہ انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں ہوتا. اور جب رپورٹ نہیں ہوگا تو جس طرح آپ نے کہا کہ ریپسٹ کہے گا ٹھیک ہے میرا کام جاری رہے گا، رپورٹ تو ہوگا نہیں. تو یہ بہت اہم ایک بات ہے کہ ہم معاشرتی لیول پہ ہمیں 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. پہلی بات، ہمیں جو ریپ کا جو کاز بنتے ہیں ذہنی بیماریاں، اس کی اویئرنیس اور اس کے علاج کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے ہمیں اپنی قانونی اسمبلی میں اس طرح کے لاز لانے پڑیں گے جس سے ریپ جو کرے وہ 100 بار سوچے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا. اور تیسری بات جو کہ میرا خیال اس پہ نیشنل اسمبلی شاید کام بھی کر رہی ہے، جو یہ ایک اذیت ناک اس عورت کے لیے پروسیس ہے نا کہ آپ کا 2 فنگر میتھڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، ان چیزوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں گے جن کے ساتھ ریپ ہوا، اور اس کی وجہ سے زیادہ لوگ پکڑے جائیں گے، اور ان ٹرن آپ دیکھیں گے کہ ریپ میں بہت زیادہ کمی آئے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ مینشن کیا. میں یہاں پہ اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے مارچ 2021 میں ایک بہت ہسٹوریکل لینڈ مارک ججمنٹ دی جس میں 2 فنگر میتھڈ کو ختم کرتی کا ریکمنڈیشن دی کہ جب ایک عورت جاتی ہے ریپ ہونے کے بعد تو اس سے پولیس کے تھانے میں ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ اب اس کا دوبارہ سے ریپ ہو رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ اب ریپ کرنے والے بہت سارے پولیس والے ہیں کہ کتنے آدمی تھے، کہاں پہ ہوا، کتنا چھوا، حمل تو نہیں ہوا، یہ سوالات کے ڈر سے. اور یہ پرائیویسی میں نہیں ہوتے، یہ اوپن میں بیٹھ کے میل لوگ کرتے ہیں اور اس میں بالکل حساسیت ختم ہو جاتی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے تو ریکمینڈ کیا ہے کہ 2 فنگر میتھڈ کو ختم کر دیا جائے. نمبر 2 جو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی ججمنٹ میں وہ بہت خوبصورت ہے کہ کسی عورت کا کردار، پیشہ یا لباس کسی مرد کو یہ لائسنس نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر دے. عورت خواہ کسی بھی پیشے سے بھی تعلق ہو، یہاں میں پیشے پہ غور اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کال گرل بھی کیوں نہ ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مساوی تحفظ نہ دیا جائے. اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ ٹرائل ریپسٹ کا ہونا چاہیے، وکٹم کا نہیں. ریپسٹ شوڈ بی ٹرائل ناٹ دی وکٹم. بہت خوبصورت بات. میرا خیال ہے کہ انہوں نے چند الفاظ میں ہمارے معاشرے کے جو پرابلمز ہیں، جو ریپ جو فیکٹر جو ریپ کو بڑھاتے ہیں، انہوں نے اس کو سمرائز کر دیا کہ ٹرائل ریپس کا ہونا چاہیے. ٹرائل نہ تو اس عورت اور اس کے گھر والوں کا ہونا چاہیے، نہ ان سرکمسٹانسز کا ہونا چاہیے جو لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ ان کی وجہ سے ریپ بڑھتا ہے. بہت شکریہ ریحان. مجرم وہ ہے جو ریپ کر رہا ہے، مجرم وہ نہیں ہے جس کا ریپ ہوا ہے. ریحان آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ فار اسپیئرنگ سم ٹائم فار دس سینسٹیو ٹاپک. Pleasure is all mine. Thank you. ایک ہی لائن جو اس پورے انٹرویو سے اگر ہمیں گھر لے کے جانی ہے، ٹیک ہوم میسج، دس از ناٹ یور فالٹ. یہ آپ کا قصور نہیں ہے میری بہن، یہ آپ کا قصور نہیں ہے میری ماں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے میری بیٹی، یہ آپ کا قصور نہیں ہے. یہ آپ کے کپڑوں کا قصور نہیں ہے، آپ کی لپسٹک کا قصور نہیں ہے، آپ کی جیولری کا قصور نہیں ہے، آپ کے فراک کا قصور نہیں ہے. یہ ریپسٹ کا قصور ہے. یہ اس ریاست کا قصور ہے جس میں کنوکشن ریٹ 3% ہے. اس پروگرام میں نے ابھی جیسے کہ ذکر کیا ریحان کے سامنے ایک NIJ کی ریسرچ کا، وہی ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ریپسٹ ایک دفعہ ریپ کرتا ہے تو وہ یہ ریپ بار بار کرتا ہے. اور اسی طرح جب ایک خاتون یا ایک بچے یا ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے تو وہ بھی بار بار ہوتا ہے. 80% کیسز میں یہ ریپسٹ جانا پہچانا ہوتا ہے. گھر کا کوئی تایا، چاچا، کزن، ستیلا باپ، ہمسایا، جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی
تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے یہ عمل بار بار ہوتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سنوائی کیوں نہیں ہوتی؟ پاکستان میں کنوکشن ریٹ 3% کیوں ہے؟ پاکستان میں صرف 42% کیسز رپورٹ، 58% کیسز رپورٹ نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر رپورٹ کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ وکٹم بلیمنگ، تھانے کچہری میں فضول سوالات. ایسا لگتا ہے ریپ ہونے والی کو کہ اس کا اب دوبارہ سے تھانے دار اور باقی پولیس والے مل کے ریپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایسے سوالات پوچھتے ہیں. اس کی دوسری وجہ معاشرے میں بغیر کسی دلیل کے عزت اور آبرو کو عورت کے ساتھ جوڑ دینا. اس کا تو ریپ ہو گیا، اس کی تو عزت لٹ گئی. عزت اس کی کیوں نہیں لٹی جس نے ریپ کیا ہے؟ معاشرے میں عزت لٹنا تو اس کی لٹنی چاہیے. یہ لفظ کا استعمال ہی ہماری بحیثیت معاشرہ ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم نے اس کو عورت کی عزت اور اس کے بعد اپنے خاندان کی عزت سے جوڑ دیا اس چیز کو. تیسرا، اکثر جیسا کہ میں نے بتایا کہ 80% کیسز میں یہ جانا پہچانا شخص ہوتا ہے. تو یہاں پہ سب خاندان مل کے صلح، صفائی، سیٹلمنٹ، ایڈجسٹمنٹ میں اس کو رپورٹ نہیں کرتے. چوتھا، رپورٹ کر تو دوں ہوگا کیا؟ کون عدالتوں کے دھکے کھائے؟ بالکل ایک ریزن سمجھ آتا ہے، پاکستان میں جوڈیشل سسٹم ہے وہ انتہائی سلو. یہاں پہ بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعی پاکستان میں وہ والی فحاشی ہے جو ریپ کا سبب بنتی ہے؟ میں نے جس ریسرچ کا ذکر کیا شروع میں، اس ریسرچ میں شراب نوشی، منشیات، نائٹ کلب، لیٹ نائٹ ریو پارٹیز، ایک سے زیادہ ملٹیپل سیکس پارٹنرز، یہ فیکٹر سامنے آئے تھے. ہمارے ملک میں الحمدللہ ابھی وہ والی فحاشی آبسٹینٹی نہیں ہے جو کہ ریسرچ میں، تحقیق میں ریپ کا وجہ بنی نظر آتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں کنوکشن ریٹ بہت لو ہے، وکٹم بلیمنگ بہت زیادہ ہے. آج آپ اپنے ملک کا کنوکشن ریٹ بڑھا لیں، ریپ ختم ہو جائے گا. اس پروگرام کو میں اس میسج کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ آئیے معاشرے میں مزید تفریق نہ پیدا کریں. دایاں بازو بایاں بازو نہ کھیلیں. جس کا ریپ ہوتا ہے اس کا کوئی بازو نہیں ہوتا. آئیں وکٹم بلیمنگ سے بچیں. جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کی شخصیت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. آئیے اس کو رپورٹ کریں، اس کو خاندان کی عزت آبرو سے نہ جوڑیں، اس کو ایک جرم کے طور پہ لیں اور اس کو رپورٹ کریں. آئیے معاشرے میں نفسیاتی بیماریوں کا سدباب کرنے کی طرح ہاتھ بڑھائیں. اس کو بیماری سمجھیں، نفسیاتی مسائل کو بیماری سمجھیں. اس ریپ کے بعد جو وکٹم کی شخصیت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور جو نفسیاتی مسائل آتے ہیں ان کو بیماری سمجھیں اور ان کا علاج کی طرف آئیں. ہر روز وہ جو 18 عورتیں، بچے ریپ ہوتے ہیں ان کو مل کے بتائیں، listen, this is not your fault. جسارت کی اگلی ایپیسوڈ میں کچھ نیا اور کچھ نیا موضوع لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کا ویسے ہی خیال رکھیے جیسے آپ اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں. شکریہ. فی امان اللہ.